کیسے ہیں دوستو؟ 16 جولائی 1945 کو صبح کے وقت امریکہ کے نیو میکسیکو اسٹیٹ کے ایک ریگستان میں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ عام بام نہیں بلکہ اٹامک بام تھا۔ اس دھماکے سے اتنی ہیٹ پروڈیوس ہوئی کہ یہاں پر موجود سٹیل کا ٹاور ایویپوریٹ ہو گیا۔ جے رابرٹ اوپن ہائمر کو اٹامک بام کا فادر کہا جاتا ہے۔ یہ عام انسان نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ "آئی نیڈ فزکس مور دین مائی فرینڈز"۔ ان کو بچپن ہی سے چائلڈ جینیس مانا جاتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ ہائی لیول کی فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہے تھے۔ 1922 میں جب یہ ہارورڈ میں پڑھائی کرنے گئے تو انہوں نے 4 سال کی ڈگری 3 سال میں ہی کمپلیٹ کر دی۔ ان کا اصلی پیشن فزکس تھا۔ 23 سال کی عمر میں یہ پی ایچ ڈی کر چکے تھے۔ 1930s میں جب ہٹلر کا جرمنی میں راج تھا تو جے رابرٹ اوپن ہائمر کو ہٹلر کا یہ راج سیاست میں دلچسپی لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ سپٹمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کی شروعات ہوتی ہے۔ شروع میں امریکہ کو تو اس جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بعد میں ایڈیسن نے امریکن پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ تھے۔ ایڈیسن نے یہ وارننگ دی کہ ہٹلر نیوکلیئر ویپن پر ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنی جان اور ملک بچانا ہے تو اٹامک بم پر کام شروع کریں۔ امریکن پریزیڈنٹ نے ایمرجنسی ایکشن لیا اور سائنٹسٹ اور ملٹری ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بنائی جس کا کام تھا کہ وہ یورینیم 235 پر ریسرچ کرے۔ دوستو، یورینیم 235 ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے اٹامک بم بنایا جا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یورینیم کو ایک ہتھیار کے طور پر کبھی استعمال کیا جا سکے گا یا نیوکلیئر چین ری ایکشن آخر کام کیسے کرتے ہیں، یہ اس وقت ان سائنٹسٹ کے نزدیک سب سے بڑے چیلنج تھے۔ دوستو، یورینیم 238 زمین پر قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اور 1% سے بھی کم یورینیم 235 زمین میں پایا جاتا ہے۔ یہی اٹامک بم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دراصل یورینیم 235 یورینیم 238 کی ایک آئسوٹوپ ہے۔ سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ 238 سے 235 یورینیم کیسے بنایا جائے۔ دسمبر 1940 میں ایک اور ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ڈسکور ہو چکا تھا جو یورینیم 235 سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے اس کو پلوٹونیم کا نام دیا۔ امریکہ نے برطانیہ سے بھی اس کام کی خاطر ہاتھ ملا لیا تھا۔ اب تک امریکہ میں اس پروجیکٹ پر دوستو $2.2 بلین خرچ کر دیے گئے تھے جو آج کے $24 بلین ہیں۔ جے رابرٹ اوپن ہائمر کو پروجیکٹ مین ہیٹن کا ہڈ بنا دیا گیا اور اس کے لیے ایک سیکرٹ سٹی بھی تیار کیا گیا جو خاص اسی مقصد کے لیے تھا۔ ہزاروں سائنٹسٹ کو اس شہر میں بسایا جاتا۔ یورینیم 235 کو صرف اٹامک بم کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آخر کار سائنٹسٹ نے یورینیم 238 سے یورینیم 235 بنا ہی لیا، کیونکہ یورینیم 238 میں اتنا فیوژن ری ایکشن نہیں ہوتا اور یہ اٹامک بم کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے سائنٹسٹ کے نزدیک یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ یورینیم 238 سے 235 کیسے بنائے، کیونکہ یورینیم 235 ایک نیوکلیئر ویپن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن پلوٹونیم ان سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ دسمبر 1942 کو انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کامیاب چین ری ایکشن کر دیا گیا جس کی مدد سے ایک بلب جلایا گیا۔ یہ ایک انسانیت کی تاریخ میں اور تاریخ میں سب سے پہلا نیوکلیئر چین ری ایکشن تھا جس کی وجہ سے ایک بلب جلایا گیا تھا۔ دوستو، یہ چین ری ایکشن ہی ہوتے ہیں جو اٹامک بم میں اتنی زیادہ انرجی پیدا کرتے ہیں کہ ایک سٹیل کے ٹاور کو کچھ ہی سیکنڈز میں ایویپوریٹ کر دیتے ہیں۔ جے رابرٹ اوپن ہائمر نے کریٹیکل میس، یعنی وہ کم از کم میس جو پلوٹونیم کا ہے اور وہ ایک چین ری ایکشن کو شروع کرنے میں مدد دے سکتا ہے، یعنی وہ کم از کم میس جو ایک چین ری ایکشن کو شروع کرنے میں مدد دے، اسے کریٹیکل میس کہا جاتا ہے۔ 16 جولائی 1945 کو صبح کے 5:30 بجے اس بم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس دھماکے کو دیکھنے کے بعد جے رابرٹ اوپن ہائمر کے منہ سے یہ لائنز جاری ہو گئیں: "Now I am become death, the destroyer of the world"۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے یہ بم بنا سوچے سمجھے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرا دیا، جس کی تباہی کو دیکھ کر اوپن ہائمر سخت پریشان ہو گئے۔ اور یہی نہیں، 3 دن کے بعد پلوٹونیم والا اٹامک بم جو نیوکلیئر ویپن یورینیم 235 سے زیادہ خطرناک تھا، یعنی 9 اگست کو پلوٹونیم والا ناگاساکی پر گرا دیا گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد بھی اوپن ہائمر نے کہا، "Now I am become death, the destroyer of worlds." اس معاملے کو امریکہ نے یہیں پر ختم نہیں کیا بلکہ 1942
کہ 10 سال بعد یعنی 1952 کو ایڈورڈ ٹیلر کی مدد سے ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا گیا۔ ہائیڈروجن بم اٹامک بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام ٹرینیٹی تھا۔ اوپن ہائمر نے ایکسپیکٹ کر لیا تھا کہ اس بم کا سائز 0.3 ٹنز آف کلو ٹی این ٹی ہوگا، لیکن ایکچول میں یہ بلاسٹ اس سے 50 گنا زیادہ خطرناک تھا، یہ جو کہ 15 سے 20 ٹنز آف کلو ٹی این ٹی تھا۔ وہ آخر کار فیبرری 18 1967 کو کینسر کی وجہ سے 62 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ پوری زندگی چین سموکر رہ چکے تھے۔ آج کے دن 9 ایسے ملک ہیں جن کے پاس اٹامک بم ہے، جن میں پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، یو کے، رشیا، اسرائیل اور نارتھ کوریا وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن پچھلے 80 سال سے کسی نے کوئی بھی بم ایک دوسرے پر نہیں گرایا۔ یہ بم انسانیت کے لیے اتنے خطرناک ہیں کہ اوپن ہائمر نے کہا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی اور انسانیت کے ہاتھوں میں اتنا خطرناک بم عطا کر دیا۔ آج کو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ تھینکس فار واچنگ، ڈو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن فار مور اپڈیٹس۔ تھینکس۔